السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ مفلس کے بارے میں، کہ مفلس کون ہے، قلاش اور کنگال کون ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے شخص کا ذکر صحیح مسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث میں آیا، جس حدیث کے راوی صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اپنے علم کے اعتبار سے، یا ان کے درمیان مفلس اور قلاش اور کنگال جس کو کہا جاتا تھا اس کے بارے میں بتایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، اسباب نہ ہو، اور اسی کو مفلس کہا جاتا ہے، اسی کو کنگال اور قلاش کہا جاتا ہے، کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، گھر نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فیؤتی هذا من حسناته وهذا من حسناته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن آئے گا نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر کے، نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، زکوٰۃ دیا ہوگا۔ میرے دوستو، حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق جن کا تعلق اللہ سے، یعنی حقوق اللہ، تو حقوق اللہ کی اس نے ادائیگی کی ہوگی، اور دوسرے حقوق جن کا تعلق بندوں سے، یعنی حقوق العباد، اس میں اس نے گڑبڑی کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مفلس ہوگا میری امت کا، وہ شخص کنگال ہوگا میری امت کا جو قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ اور روزے کے ساتھ آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا خون کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ نماز تو پڑھی ہوگی، روزہ تو رکھا ہوگا، زکوٰۃ تو ادا کیا ہوگا، لیکن وہ میری امت کا مفلس اور کنگال قیامت کے دن ہوگا جس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا دنیا میں، کسی کو گالی دی ہوگی دنیا میں، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی دنیا میں، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، وہ مفلس ہوگا قیامت کے دن۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔
مفلس اس طرح سے ہوگا کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ یہ سب ہونے کے باوجود وہ قیامت کے دن نیکیوں کا محتاج ہوگا، نیکیوں کا محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں ایسے لوگوں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ایسے لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، یعنی جن کو اس نے دنیا میں برا بھلا کہا ہوگا، جن کا مال کھایا ہوگا باطل طریقے سے، جن کا خون بہایا ہوگا، جن کو ستایا ہوگا، جن کو مارا پیٹا ہوگا، جن پر الزام اور تہمت لگایا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں ایسے لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، تقسیم کر دی جائیں گی۔ لیکن اس کی ساری نیکیاں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، بانٹ دی گئیں، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ لائن میں ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس نے دنیا میں جن کی حق تلفی کی ہے، جن کو مارا پیٹا، ستایا ہے، خون بہایا ہے، مال کھایا ہے، یا تہمت لگایا ہے، یا برا بھلا کہا ہے، ابھی بھی ایسے لوگوں کی لائن موجود ہے، ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی برائیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی، ان کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اخذ من خطایاہم، ان کی گناہوں کو لے کر کے فطرحت علیہ، اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ایسا شخص میرے دوستو قیامت کے دن مفلس اور کنگال ہوگا، جو نیکیوں کا محتاج ہوگا، جس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور دوسرے کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ جتنے حقوق اللہ کی تو ادائیگی کی ہوگی، لیکن حقوق العباد میں جس نے کمی اور کوتاہی کی ہوگی، ظلم اور زیادتی کی ہوگی جس نے، تو میرے دوستو اس حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ ہمیں کسی کو گالی نہیں دینا، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، کسی کا خون نہیں بہانا ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ضرور بدلہ لے گا ایسے لوگوں سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں، رفع دفع کر لیں، تاکہ قیامت کے دن ہم کنگال نہ ہوں، قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قیامت کے دن کو آسان بنائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اور ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جو قیامت کے دن ہماری رسوائی کا سبب بننے والے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے جو قیامت کے دن کامیابی، سرخروئی کا سبب بنے۔ میرے دوستو، قیامت کا دن یہ فیصلے کا دن ہے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔